دمشقس has fallen. دمشق کا سقوط ہو گیا. شام میں باغی ملیشیا دارالحکومت دمشق میں داخل ہو گئیں. بشار الاسد دمشق سے روانہ ہو گئے. بین الاقوامی میڈیا کے مطابق شام میں بشار الاسدی حکومت ختم ہو گئی اور دمشق مکمل طور پر باغیوں کے قبضے میں آ گیا ہے. 50 سالہ الاسد خاندان کا جو اقتدار کا سورج تھا وہ بالآخر غروب ہو گیا ہے. صدر بشار الاسد ملک چھوڑ کر نامعلوم مقام کی طرف چلے گئے ہیں. گزشتہ رات شامی باغی فورسز نے مرکزی شہر حمص کا کنٹرول سنبھال لیا تھا. شامی فوج دمشق کے مضافات سے پیچھے ہٹ گئی تھی. دمشق کے مرکزی سکوائر پر ہزاروں شہری جمع ہو گئے, جشن منا رہے ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہیں. شام کے باغیوں نے دمشق ایئرپورٹ اور ٹی وی کی عمارت پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے. صدر بشار الاسد کے فرار کے بعد اب باغی گروپس تحریر الشام ملیشیا کے سربراہ ابو محمد الجیلانی نے کہا کہ پرامن انتقال اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے. شام میں صدر بشار الاسد کا 24 سالہ دور ختم ہو گیا. شامی گروپ کا کہنا ہے کہ کسی بھی صورت شام میں موجود کیمیائی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے. شام میں باغی ملیشیا دارالحکومت دمشق میں داخل ہو گئی ہے. اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ 51 سالہ دور اقتدار, نصف صدی سے زائد دور اقتدار تھا الاسد فیملی کا, جو ختم ہوا ہے. 1971 سے 2000 تک ان کے والد حافظ الاسد حکمران رہے, صدر رہے شام کے, اور 2000 سے لے کر 2024 تک یہ 24 سال بشار الاسد حکمران رہے. اس دوران بغاوت کی کئی کوششیں ہوئیں. ان کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ایک جانب انہیں سخت آمر تصور کیا جاتا ہے, دوسری جانب باغیوں کی سرکوبی اور سر کچلنے کو ان کی کامیابی تصور کیا جاتا رہا. ڈرامائی طور پر صورتحال تبدیل ہوئی. باغی گروہوں نے دارالحکومت دمشق پر اس بار جو حملہ کیا وہ فتح کر لیا. انہوں نے یوں کہہ لیں کہ دمشق پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, لیکن ساتھ ہی اس دفعہ کچھ نرمی ہمیں ان کے رویے میں دکھائی دی ہے. جو وزیر اعظم ہیں اس وقت شام کے, انہی کو ان کے عہدے پر برقرار رکھا ہے باغی فوج نے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم محمد الجلالی ہی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے. نظام میں جو مملکت ہے وہ ویسا ہی چلتا رہے گا. صرف بشار الاسد نامعلوم مقام کی جانب ایک طیارے میں آج الصباح داخل ہوئے اور روانہ ہو گئے. فوجی دستے وہاں موجود تھے, اور جو ہی فضا میں اڑا بشار الاسد کا جہاز, وہ فوجی دستے بھی روانہ ہو گئے. دمشق کو خالی چھوڑ دیا گیا اور فوجی ٹینک سڑکوں پر کھڑے ہوئے تھے, جس میں نہ صرف یہ کہ باغی فوج کے ارکان چڑھ گئے, بلکہ جو شامی شہری تھے, جو دمشق کے شہری تھے, وہ بھی ان ٹینکوں میں چڑھ کر تصویریں کھنچواتے رہے. امیہ اسکوائر میں باغی فوجیوں نے آزادی آزادی کے نعرے بلند کیے, اور دمشق کی سڑکوں سے مناظر ہمیں موصول ہو رہے ہیں جہاں پر اس وقت مکمل طور پر باغیوں کا کنٹرول ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوجی گاڑیاں ہیں جس میں باغی فوجی ہیں جو کہ تصاویر بنوا رہے ہیں, عوام ہیں جو اس پر چڑھ کر تصویریں بنوا رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ شامی فوج نے مکمل طور پر اس دمشق کو خالی چھوڑ دیا تھا. عراق کا یہ کہنا ہے کہ کئی سو شامی فوجیوں نے پناہ لی. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ الاسد, یہ حمص کے مناظر ہیں, گزشتہ رات کے ہفتے کی رات کے مناظر ہیں. گزشتہ روز حمص پر قبضہ کیا تھا باغی فوج نے, اور بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کا وہاں نصب جو مجسمہ تھا, ایک بار پھر ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہیں گے کہ یہ مناظر دکھائیں. حافظ الاسد کا مجسمہ گزشتہ روز حمص میں گرایا گیا تھا, اور اب جو باغی فوج ہے جس کو ہیئت تحریر الشام کہا جا رہا ہے, ان کی جانب سے یہ شرط عائد کی گئی ہے, یہ صورتحال بتائی گئی ہے, جیسے کہ سمجھا جا رہا ہے کہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے, نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, لیکن ان کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ قدرے مختلف ہیں. انہوں نے برقرار رکھا ہے شامی وزیر اعظم کو. یہ حافظ الاسد کے مجسمہ گزشتہ رات گرائے جانے کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جب باغی نے قبضہ کیا. اس کے علاوہ یکے بعد دیگرے شامی فوجی کمانڈروں کے ملک سے فرار کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ جو شام کی لبنان کے ساتھ سرحد تھی, وہاں سے شامی فوج نے ان تمام چوکیوں کو خالی کر دیا تھا. اس کی دو وجوہات بتائی جا رہی ہیں. ایک جانب تو لبنان کی جانب سے حملے کا خطرہ نہیں تھا, لیکن ساتھ ہی اس کا فائدہ اٹھایا اسرائیلی فوج نے, اور وہ بفر زون جو کہ شامی علاقے کا تھا اس میں اسرائیلی فورسز وہاں بفر زون گورنریٹ میں داخل ہو گئے. اس وقت صورتحال مکمل طور پر کیوس والی نہیں ہے, اور اس کے لیے جو سابق وزیر اعظم محمد الجلالی ہیں انہیں ہی کنٹرول دیا گیا ہے. آج شام تک باغی
فوج کے جو رہنما ہے محمد الجولانی ان کی جانب سے ابو محمد الجولانی ان کی جانب سے ایک تقریر بھی متوقع ہے۔ دمشق میں شامی فوجی کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ شام میں صدر بشار الاسد کا 24 سالہ دور ختم ہو گیا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق شامی فوجی کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ صدر بشار الاسد کا 24 سالہ دور ختم ہو گیا ہے۔ صدر بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد باغی گروپ تحریک الشام ملیشیا کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے اپنے بیان میں کہا کہ پرامن انتقال اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے، جبکہ شامی باغی گروہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی صورت میں شام میں موجود کیمیائی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ اور عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے ٹینک اور بختر بند جنوب مغربی شام کی کنتیرا گورنری میں داخل ہو گئے ہیں، جبکہ عبرانی میڈیا آؤٹ لیٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج سرحدی دفاع مضبوط بنانے کے لیے کنیترا کے بفر زون میں داخل ہو گئی ہے۔ اگر اسرائیلی اخبارات کی آج صبح کی جو ہیڈ لائنز ہیں ان کا ہم جائزہ لیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سقوط دمشق ہو گیا ہے اور بشار الاسد ملک سے فرار، یہ ہیڈ لائنز ہیں۔